کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کو لے کر کے جاتے ہیں، اور امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر کے مختار بن عبید کے مکان پر ٹھہرتے ہیں، اور راوی نے بیان کیا، تاریخ میں آتا ہے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا 12,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر آ کر کے حضرت امام علی مقام امام حسین کی بیعت کو قبول کی۔ 12,000 کوفیوں نے، جماعت در جماعت لوگ آ رہے تھے، خاندان در خاندان آ رہے تھے، پورا خاندان آتا، حضرت امام کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑا رہتا، اے مسلم بن عقیل آج میرے گھر چلیں آپ، آج میرے ہاں چلیں آپ، آج کی دعوت میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو اپنے کندھوں پر کوفی لے کر کے کوفہ کی گلیوں میں پھرتے تھے، خوشی سے جھومتے تھے، خوش ہو گئے، امام آئے ہیں، مسلم بن عقیل آئے ہیں، کچھ دنوں کے بعد نواز رسول بھی آ جائیں گے۔ بہت خوش تھے، بڑی محبت دے رہے تھے۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا یہ لوگ تو بڑے اچھے سے پیش آ رہے ہیں، بڑی محبت دے رہے ہیں، اور ان کا جو کہنا تھا یہ تو درست ہے، یہ تو واقعی میں حضرت امام پر جان نثار کرتے ہیں۔ ہر گھر میں امام کا نعرہ لگانے والا موجود تھا، ہر گھر میں ہر کوئی جو ہے امام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ جب آپ نے اس طرح کی محبت دیکھی کہ یہ لوگ کوفہ والے جو ہے حضرت امام سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو آپ نے ایک خط تیار کر دیا، بھائی جان یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، بڑے صحیح ہیں، کوفہ والوں نے جو کچھ کہا تھا وہ اپنی بات پر اٹل ہیں، وہ آپ پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، اور جماعت در جماعت آپ کے نام کی بیعت قبول کر رہے ہیں، یہ آپ کے انتظار میں ہیں، آپ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حالات بہتر دیکھے، اچھے دیکھے، درست دیکھے، خط لکھ کر کے حضرت امام کے پاس بھیج دیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خط حضرت امام کے پاس چلا گیا، ادھر پورے کوفہ کے اندر کوہرام مچ گیا، لوگ اچھی تعداد میں لوگ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت قبول کر رہے تھے۔ یہ بات وہاں کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، اس وقت جو گورنر تھے نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، ان کے پاس پہنچی، حضرت امام مسلم بن عقیل کو بلایا اور آپ نے کہا امام آپ یہ جو کر رہے ہیں نا یہ ایسا ہے کہ یہ فتنہ پیدا کر دے گا، اگر یزید کو پتہ چلا تو بڑا ظالم ہے، وہ فتنہ پیدا کرے گا، لہذا کوئی دوسرا راستہ نکالا جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشواری پیدا ہو۔ خیر آپ نے بڑی نرمی سے بات کی حضرت امام مسلم سے، تو کچھ چاپلوس نعمان بن بشیر کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، یزید کے چاپلوس، یزید بن معاویہ، یزید کے چاپلوس کچھ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نعمان تم اتنے نرم پڑ گئے، تم ڈر گئے ہو، تم اتنے کمزور پڑ گئے ہو، مسلم بن عقیل سے اتنے نرمی سے بات کر رہے ہو، سختی کیوں نہیں کرتے؟ اگر مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو تلوار نکال دو، گردن مار دو۔ تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ ظالم تو یہ چاہتا ہے کہ میں شہزادے رسول کو قتل کر کے میں اپنی آخرت کو برباد کر لوں؟ میں ہرگز نہیں کروں گا، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، مسلم بن عقیل کے سامنے تلوار نہیں نکالوں گا۔ خیر حضرت نعمان بن بشیر نے منع کر دیا سختی کرنے سے۔ یہاں کوفہ سے ان لوگوں نے، ان چاپلوسوں نے جو ہے خط بھیجا یزید کے پاس کہ آپ کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر بہت ہی نرم پڑ رہا ہے، اگر کسی سخت گورنر کو نہیں بھیجا نا تو پورا کا پورا کوفہ امام علی مقام امام حسین ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا، اور تم بیٹھے کے بیٹھے رہ جاؤ گے، تمہارے تخت کو ہلا کر کے رکھ دیں گے، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ کوفہ کے حالات بالکل خراب ہو چکے ہیں۔ یہ خط یزید کے پاس بھیجے، یزید نے جب پڑھا وہ حیران ہو گئے، گھبرا گیا، اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، مشورہ کیا کیا جائے، کوفہ کے حالات تو بہت خراب ہے، لوگ تو حسین ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اگر ایسا رہا تو میرا تخت تو گر جائے گا، میرا تخت تو گر جائے گا، تخت کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، کہتے وہ بڑا ظالم تھا، بڑا سخت تھا، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ طوائف کا بیٹا تھا، اس نے اسلام تو قبول کیا لیکن ایک طوائف کا بیٹا تھا، اس کا بھی لطفہ صحیح نہیں تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے جو ہے کوفہ کا گورنر بنایا، اور گورنر بنا کر کے اس کو خبر بھیجا، کہا جاؤ تم کوفہ میں کوفہ کے حالات بہتر کرو، اور اس کے لیے اگر تمہیں تلوار اٹھانی پڑے اور اس تلوار سے کسی کا بھی خون بہانا پڑے بہا دینا، لیکن کوفہ کے حالات بہتر ہونے چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یزید کی کیا غلطی تھی، یزید نے کیا غلطی کی، وہ تو گیا ہی نہیں تھا، یہ کم ہے۔ اس نے کہا کوئی بھی ہو
کوفہ کے حالات مجھے بہتر چاہیے، کسی کا بھی خون بہانا پڑے بہا دینا، سخت ہو کر کے جانا۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم، کوفہ والے امام حسین کا انتظار کر رہے تھے، آنکھیں بچھائے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ مکہ کے راستے سے گیا، جو راستہ مکہ کی طرف تھا، مکہ شریف کے راستے سے یہ حجازی لباس میں نقاب پوش، نقاب پہن کر کے، چہرے کو چھپا کر کے یہ کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ لوگ انتظار کر رہے تھے، لوگ سمجھے کہ حسین ابن علی آ گئے، نواسِ رسول آ گئے۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم آیا اور آ کر کے گھیر لیا، نعرہ لگانا شروع کر دیا، نواسِ رسول، حسین ابن علی، نعرہ لگ رہا ہے چاروں طرف سے۔ لوگ سمجھ رہے کہ امام علی مقام آ گئے، امام حسین آ گئے۔ جب چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا اور راستہ بند کر دیا تو پھر مجبوراً جو ہے اس کے سپاہیوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہا لوگوں راستہ چھوڑو، یہ حسین ابن علی نہیں ہے بلکہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہ گورنر، یہ یہاں کے کوفہ کے نئے گورنر بنا کر کے بھیجے گئے۔ جب لوگوں نے سنا نہ تو وہ بیچارے جو استقبال کے لیے آئے تھے، بخوشی آئے تھے، جھومتے ہوئے آئے تھے، ان کا چہرہ مرجھا گیا۔ کہا ہم تو آئے تھے حسین ابن علی کا استقبال کرنے کے لیے، یہاں تو کوئی اور نکلا۔ خیر وہ رات کے اندھیرے میں مغرب اور عشاء کے بیچ وہ کوفہ کے گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہوا اور سب سے پہلے اس نے کیا کام کیا؟ کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو، بڑے بڑے خاندان کے سرداروں کو اس نے اپنے پاس بلایا، میٹنگ کیا، ان کو سمجھایا، ان کو دھمکایا۔ جب وہ نہ مانے تو ان کو قید کر لیا، ان کو قید میں ڈال دیا، ان کو قیدی بنا لیا۔ اور پھر کیا کیا اس نے؟ پھر اس نے صبح ہوتے اعلان کیا، اے کوفہ والو، جو بھی میری بات مانے گا میں اس پر رحم کروں گا، اور جو میری بات نہیں مانے گا میں اس کی گردن کو مار دوں گا۔ بلکہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس ظالم ابن زیاد نے 12 سرداروں کی گردن کو مار کر کے چوراہے پر، چوکوں پر جو ہے ان کے سروں کو لٹکا دیا، اور اس طرح لٹکایا کہ لوگ آتے جاتے دیکھیں، ان کے دل میں خوف پیدا ہو۔ پورے کوفہ کے تمام لوگوں کے دل میں اس کا خوف بیٹھ گیا، اس کی دہشت بیٹھ گئی کہ اگر آواز اٹھائے تو ابن زیاد گردن مار دے گا۔ جب اتنے بڑے سرداروں کو اس نے نہیں چھوڑا تو ہمیں کہاں سے چھوڑے گا؟ خیر کئی سرداروں کو قیدی بنا کر کے اپنے پاس رکھا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل جو مختار بن عبید کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر آ چکے تھے، اس نے پتہ لگوایا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ پہلے تو معلوم نہیں ہوا کیونکہ آپ نظر بند ہو گئے تھے، گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا آپ نے، کہ کہیں مسلم بن عقیل کو پتہ نہیں، تو کس نے اعلان کر دیا؟ جس نے بھی حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی اس کے گردن کو مار دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے، اس کے پورے پریوار کو قتل کر دیا جائے، اس کے پورے گھر کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس نے سختی کی، سخت اعلان کر دیا۔ پورے کوفہ کے اندر دہشت پیدا ہو گئی، لوگ کانپنے لگے ڈر کے مارے۔ اب کیا ہوا؟ ہانی بن عروہ کو اس نے بلایا۔ جب پتہ چلا، جاسوس کو لگا کر کے معلوم کیا کہ ہانی بن عروہ کے گھر مسلم بن عقیل ہے، اس نے ہانی بن عروہ کو بلایا۔ ہانی بن عروہ سے اس کی پہلی جمتی تھی، پہلے سے دوستی تھی۔ بلا کر کے پوچھا، کہانی 80 سال کے عمر، حضرت ہانی بن عروہ جو محب اہل بیت جنہوں نے پناہ دی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں، ان کی عمر 80 سال بتائی جائے، 80 سال کے بوڑھے۔ ہانی بن عروہ کو بلایا اور کہا، ہانی تم اتنے بڑے ظالم ہو گئے کہ تم نے باغیوں کو اپنے گھر میں پناہ دینا شروع کر دیا۔ تو ہانی نے کہا، میں نے کس کو پناہ دیا ہے؟ کہا مسلم کو تم نے اپنے گھر میں چھپا کے نہیں رکھا ہے؟ کہا میں نے چھپا کے رکھا ہے، وہ نواسِ رسول ہے، وہ شہزاد رسول ہے، وہ شہزاد رسول ہے، وہ ہمارے گھر مہمان کے طور پر آئے تو ہم نے انہیں اپنا مہمان بنا لیا، ہم نے چھپا کے نہیں رکھا ہے، وہ مہمان بننے کے لیے آئے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ کوئی مہمان ہمارے گھر آئے تو ہم اس کی مہمان نوازی کریں، ہم نے اپنا مہمان بنا لیا۔ کہنے لگا تم ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ ہانی نے کہا اس لیے لے کر کے آؤ تاکہ تم قتل کر دو۔ قسم واللہ کی ہانی کی ایک جان نہیں 100 جانیں بھی اگر قربان کرنی پڑے تو ہانی بن عروہ 100 جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شہزاد رسول کو قتل ہونے کے لیے تمہارے پاس نہیں رہوں گا۔ جب آپ نے اتنے جوش میں یہ باتیں کہی تو غصے میں آگا کھڑا ہو گیا۔ کہتے ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا، اس ڈنڈے کو اٹھایا اور حضرت ہانی کو اور حضرت ہانی بن عروہ کے چہرے پر مارنا شروع کر۔ 80 سال کے بوڑھے، 80 سال چہرے پر مارنا شروع کر دیا، کبھی ناک پر مارتا، کبھی ماتھے پر مارتا، کبھی ہونٹ پہ مارتا، اور چہرے پر اتنا مارا نا کہ پورا چہرہ خون سے بھر گیا، پورا چہرہ ہانی بن عروہ کا خون سے بھر گیا۔ آپ خون میں ڈوب اٹھے اور پھر آپ کے جسم پر جو ہے کوڑے برسانا شروع کر دیا۔ ہانی بن عروہ نے کہا تجھے جتنا ظلم کرنا ہے کر لے،
तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मैं अपने हाथों से तो मुस्लिम बिन अकील को तेरे हवाले नहीं करूँगा, तो मुझे कत्ल करना चाहे तो कर ले। खैर उसने हानिफ बिन उर्वा को उठा करके एक कमरे में बंद कर दिया। ये बात फैली तो कूफा वाले जो है बहुत गुस्से में आ गए। हज़रत इमाम भी बाहर निकल आए, कहा एक ही आदमी था जिसने मुझे बना दिया, उसे भी कैदी बना लिया गया। हज़रत इमाम बाहर निकल आए और हज़रत इमाम मुस्लिम अकील ने कूफा वालों को आवाज़ दी, अरे कूफा वालों आओ मेरे साथ खड़ो, आओ आकर के मेरे साथ खड़े हो। और मैं हज़रत इमाम मुस्लिम अकील की इस आवाज़ पर कूफा के अंदर से 30,000 लोग हज़रत इमाम मुस्लिम अकील के साथ आकर के खड़े हो गए। 30,000। और खुतबात मुहर्रम में फ़क़ीह मिल्लत ने तो 40,000 का जिक्र किया। 40,000 लोग आकर के हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ खड़े हो गए और कहा इमाम आप हुक्म दे, अगर आप हुक्म दे तो इस पूरे गवर्नर हाउस को मिनटों में गिरा करके रख देंगे, बस आपके हुक्म की देरी है। हज़रत इमाम ने कहा नहीं, मैं अमल को ख़राब करने नहीं आया हूँ, मैं सुकून को ख़राब, अगर तलवार उठाएंगे तो बहुत सारी जानें नाहक भी जाएंगी। और ये सामने जो है ये भी तो कलमा पढ़ते थे, बज़ाहिर तो कलमा पढ़ने वाले थे, मुसलमान ही तो थे। कहा मैं किसी मुसलमान के खून को बहाना पसंद नहीं, ये मसलियत थी, ये रसूलुल्लाह के तालीमात थे, अमन पसंद, आपने अमन को कबूल किया। खैर जब चारों तरफ से घेर दिया, इब्ने ज़ियाद ने देखा कि अगर अब कुछ नहीं किया गया ना तो गवर्नर हाउस पर कब्ज़ा भी कर लेंगे, हमारे सरों को मार भी देंगे, लिहाजा कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इसने जिन सरदारों को कैदी बना के रखा था उन सरदारों को गवर्नर हाउस के छत पर भेज दिया और कहा जाओ तुम अपने अपने ख़ानदान वालों को मजबूर करो वो वापस चले जाए, हाँ जो है इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ छोड़ दे, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम तुम्हारी गर्दन को मार देंगे और तुम्हारे बच्चों के सामने तुम्हारे सर को ले जा करके तुम्हारे दरवाजे पर लटका देंगे, और सिर्फ इतने पर ही नहीं तुम्हारे घर वालों को भी कत्ल कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को भी कत्ल कर देंगे। वो बड़े बड़े सरदार सब डर गए, कहा अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो पूरा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। खैर वो गए और गवर्नर हाउस के छत पर खड़े होकर के अपने अपने ख़ानदान वालों को मनाया, मिल्लत समाजत की, खुदा के वास्ते वापस चले जाओ, मुस्लिम का साथ छोड़ दो, अगर तुमने साथ नहीं छोड़ा हमारी गर्दनें मार दी जाएंगी, हमें कत्ल कर दिया जाएगा, हमारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा। खैर इन सरदारों ने अपने अपने ख़ानदान वालों को मनाया और सुबह से शाम तक ये मनाजिर चलता रहा, ये मामला चलता रहा। और जब शाम का वक्त आया, मगरिब का वक्त आया, हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब मगरिब की नमाज के लिए कूफा के जामा मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए और जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो कहाँ 40,000 थे। अब जब हज़रत इमाम मुस्लिम मस्जिद के अंदर दाखिल होते तो आपके साथ 500 लोग थे या 700 लोग थे, और सारे के सारे अपने घर चले गए, आपका साथ छोड़ दिया। कूफा वालों ने धोखा देना शुरू कर दिया, साथ छोड़ना शुरू कर दिया, धोखा यहाँ से शुरू हो गया। कहाँ 40,000 थे, और जब हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील मगरिब की नमाज में पहुँचे तो आपके साथ सिर्फ 500 लोग या 700 लोग, और नमाज पढ़ कर के जब आपने सलाम फेरा पीछे देखा तो वो भी नहीं है, अल्लाह सारे के सारे ने साथ छोड़ दिए, कोई भी नहीं है। इमाम तने तनहा कूफा की जामा मस्जिद के अंदर बैठे हुए चारों तरफ नज़रें दौड़ाते और फिर रोना शुरू कर देते, आंखें भीग जाती, रो रहे हैं। इमाम क्यों रो रहे हैं आप, क्या वजह है रोने की, किस लिए रो रहे हैं? इसलिए कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपको शहीद कर, नहीं इसलिए नहीं। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील इसलिए रो रहे हैं कि हमने तो ख़त भेज दिया है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के पास, हमने ये लिख करके भेजा है भाईजान यहाँ के हालात बड़े बेहतर है, आप तशरीफ़ ले आए, इमाम अपने बच्चों के साथ चल दिए होंगे, नवाज़ रसूल अपने घर वालों के साथ चल दिए होंगे, और यहाँ के हालात ये है कि कूफा वालों ने धोखा दे दिया है, इन्होंने गद्दारी कर दी है। अल्लाहु अकबर। खैर हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो ख़त रवाना हो चुका था। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील तने तनहा कूफा की मस्जिद में, कोई भी नहीं है, अकेले बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। काश कोई होता आज हज़रत इमाम के साथ, लेकिन मेरे दोस्तों ईशा का वक्त हो जाता है, ईशा की नमाज़ पढ़ करके आप बाहर निकलते हैं, यही वो कूफा है, यही वो कूफा है, यही वो कूफा वाले हैं, यही वो कूफी हैं। हर कोई चाहता था इमाम हमारे घर आए, इमाम के कदम हमारे घर पड़े, हर कोई लड़ाई करता था, झगड़े करता था, आज हमारे घर दावत होगी, आज हमारे घर खाना खाएंगे, आज दावत हमारे घर होगी, शहजादों की आमद आज हमारे घर होगी। हर कोई चाहता था
حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم جو ہے ہمارے گھر پڑ جائے. ہر کوئی حضرت امام مسلم بن عقیل کے قدم کو برکت سمجھتا تھا. اب حال کیا ہے؟ اب حالات کیا ہیں؟ اب کس طرح کے حالات بنے؟ آپ باہر نکلے مسجد کے سارے دروازے بند ہیں. کوئی بھی حضرت امام مسلم بن عقیل کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں, کوئی بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. سارے دروازے بند ہیں. شدت کی پیاس نے پریشان کر, پورا دن آپ نے جد و جہد میں گزار دیا. پیاس لگی ہوئی ہے. حضرت امام کوفہ کی گلیوں میں ادھر ادھر بھٹکنا, ادھر ادھر چلنا شروع کر دیے. چلتے چلے جا رہے ہیں, دیکھا ایک دروازے پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی, بوڑھی خاتون کسی کا انتظار کر رہی. کتاب میں اس کا نام توعا بتایا گیا ہے. وہ توعا خاتون اپنے دروازے پر بیٹھ کر کے اپنے بچے کا انتظار کر رہی. آپ نے دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے. آپ اس کے پاس گئے اور کہا, خاتون میں بڑا پیاسا ہوں, کیا پانی پلا سکتی ہو, پانی دے سکتی ہو؟ اس نے کہا ہاں ضرور پلا سکتی ہوں, اب بیٹھے میں پانی لے کر کے آتی ہوں. توعا محب اہل بیت اندر گئی, پانی لے کر کے آئی, کٹورے میں لا کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل کو دے دیا. امام نے پانی پیا اور کٹورا واپس اٹھا کر کے دے دیا. توعا گھر گئی کٹورا رکھنے کے لیے, واپس آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ امام ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کہا اجنبی شخص, اے مسافر گئے کیوں نہیں, جاؤ اپنے مکان, جہاں تمہارا گھر ہے اپنے گھر جاؤ. حضرت امام رونے لگے, اے خاتون میرا کوئی گھر نہیں, میں تو مسافر ہوں, مجھے کوفہ والوں نے بلایا تھا, محبت کا وعدہ کیا تھا, اور ان کوفیوں نے دھوکہ دے دیا, ان کوفیوں نے غداری کر دی. توعا خاتون سمجھ گئی کہ یہ لگتا ہے مسلم بن عقیل ہے. فوراً سے کہا, آپ مسلم بن عقیل ہیں, اب شہزادے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی مسلم بن عقیل ہوں. کہا میرے بھاگ, میری قسمت, اللہ نے مجھ پر مہربانی کی, آپ میرے دروازے پر آئے, میں آپ کو اپنا مہمان بنا آئے, میں آپ کو اپنا. اس نے اپنا مقدر چمکا لیا, اس نے اپنی آخرت کو بنا لیا. سارے کوفیوں نے دروازہ بند کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لیا. اس خاتون نے اپنا دروازہ کھولا اور شہزادے رسول کو اپنا مہمان بنا کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیا. توعا نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا مہمان بنایا, اپنے گھر میں لے گئی, بستر بچھایا, کھانا دیا تو آپ نے کھانا کھانے سے منع کر دیا. بستر بچھا دیا, کہا امام آپ آرام کر لیں, تھکے ہوں گے آپ. بستر پر آپ بیٹھے ہی تھے, آپ یاد فرما رہے تھے حضرت امام کو, نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کر رہے تھے, درود و سلام پڑھ رہے تھے, استغفر اللہ پڑھ رہے تھے. اتنے میں وہ توعا کا بیٹا جو کہ اوباش تھا, شرابی تھا, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو شرابی ہوتے ہیں وہ کب کا دل لگتا ہے پڑھنے میں تو کوئی مشکل نہیں, جتنا آپ سنائیں کوئی مشکل. اچھا درود سے پڑھیں, اللہم صلی علی. بات یہ ہے نا کہ میری آواز پورے طور پر بیٹھ گئی, بغیر مائک کے بولوں گا تو آپ تک آواز پہنچے گی نہیں, تو مائک چالو ہو جانے دے پھر میں بولتا ہوں. تھوڑی دیر جو ہے درود شریف پڑھتے رہے. صلی اللہ علیہ وسلم, السلام علیکم یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سنیں توعا خوش نصیب عورت, خوش نصیب عورت, اس لیے حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا مہمان بنا لیا. بستر لگایا, کھانا دیا, آپ نے کہا میں کھانا نہیں کھا سکتا, میرے ہاتھ سے کھانا نہیں اترے گا. خیر آپ آرام کرنے لگے تو اتنے میں توعا کا بیٹا آ گیا. شرابی تھا, عیاش تھا, اوباش تھا. اور ایک بات میں بتاؤں, جو شرابی ہوتے ہیں نا وہ کب اپنا دین دھرم اور اپنے پریوار اپنے رشتوں کو بیچ دیں گے اس کا پتہ نہیں چلتا. شراب سے زیادہ بری چیز اس دنیا میں کچھ نہیں. سب سے زیادہ اگر کوئی چیز خراب ہے تو وہ شراب. اور عزیزان محترم یہ بڑا نقصان پہنچاتی ہے. خیر وہ لوٹا پہنچا توعا کا, تو سب سے پہلے تو اس خاتون نے
اپنے بیٹے سے چھپایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر ہے، لیکن اس نے جب بار بار دیکھا کہ ماں جو ہے بار بار کمرے کے اندر جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے، اس نے پوچھا اماں کیا بات ہے، تو اتنا گھر میں آتی جا رہی ہے، کوئی بات ہے، کوئی خاص بات ہے؟ خیر ماں چھپا نہیں پائی، اس نے کہا ہاں بیٹا آج ہمارے بھاگ چمک اٹھے ہیں، ہماری قسمت جو ہے چمک اٹھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا ہے، شہزادے رسول مسلم بن عقیل ہمارے گھر مہمان بنے ہوئے، لیکن اے بیٹا کسی کو بتانا نہیں، کسی کو خبر نہیں کرنا، اگر یہ خبر باہر پھیل گئی تو امام مسلم کے لیے دقت ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں اماں آپ پریشان نہ ہو، نہیں بتاؤں گا، لیکن بستر پہ لیٹا نہ تو کروٹیں بدلتا اگر میں نے خبر دے دی تو ابن زیاد تو بڑے انعامات دے گا، بڑے انعامات سے نوازے گا۔ خیر صبح ہونے کا انتظار کیا، صبح ہوتے ہی اس نے جا کر کے محمد بن اشعث نامی شخص کو بتا دیا، کہا مسلم بن عقیل میرے گھر میں ٹھہرے ہوئے، اس نے جا کر کے ابن زیاد کو بتا دیا۔ ابن زیاد بدنہاد، اس نے ایک فوجی دستہ بھیجا اور کہا جاؤ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ محمد بن اشعث کو اس کا رہبر بنایا، اس کا سرگنا بنایا، اس فوجی دستے کو بھیجا۔ محمد بن اشعث اس فوجی دستے کے ساتھ آ کر کے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ جب آپ گھوڑوں کے ٹاپ کو سنتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں لگتا ہے سپاہیوں کو پتہ چل گیا میری گرفتاری کے لیے وہ آ گئے ہیں۔ خیر حضرت امام مسلم بن عقیل جب باہر نکلتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے سپاہیوں نے گھیر رکھا ہے، چاروں طرف سے گھیر دیا ہے، اب کوئی راستہ نہیں سوائے مقابلہ کرنے کے۔ حضرت علی کے گھر کا یہ شیر تلوار نکالتا ہے، بڑی جرات، بڑی شجاعت، بڑی بہادری کے ساتھ ان ظالموں کا مقابلہ آپ کرتے ہیں، اور اس طرح مقابلہ کرتے ہیں کہ محمد بن اشعث جو ظالم اس فوجی دستے کا جو ہے سربراہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں دکھتا، کہتا ہے یار اس طرح مقابلہ کریں گے تو مسلم بن عقیل سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ خیر مقابلہ چلتا رہا، ایک ظالم بکیر بن حمران نامی ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے ایک ایسی تلوار ماری کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوپر کا جو ہونٹ تھا وہ شہید ہو گیا، کٹ کر کے نیچے گر گیا، اوپر کا ہونٹ، اللہ اکبر، اوپر کا ہونٹ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹ کر کے زمین پر گر گیا۔ تلوار آپ چلاتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، کچھ دیر اور مقابلہ ہوا، اس بدبخت نے پھر سے ایک ایسی تلوار ماری، نیچے کا ہونٹ بھی کٹ گیا، زخمی ہو گیا، اور نیچے کے ہونٹ کا حال یہ ہوا کہ آدھا ہونٹ کٹا اور وہ جھولنے لگا، کھال کے ساتھ جو ہے وہ جھولنے لگا، اور ایسا اس نے وار کیا تھا کہ آپ کی یہ سامنے والے دو دانت بھی گر گئے، دو دانت بھی گر گئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل زخمی ہو گئے، خون سے پورا آپ کا چہرہ جو ہے بھر گیا منہ، لیکن حضرت امام اپنی تلوار نیچے نہیں رکھتے ہیں، پوری ہمت سے، پوری بہادری سے، پوری شجاعت سے ان ظالموں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جب وہ مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں تو چھتوں پر چڑھ کر کے حضرت امام پر جو ہے پتھر برسانا شروع کر دیتے ہیں، بزدلانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، چھتوں سے پتھر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر میں جب اس نے دیکھا کہ کوئی چال نہیں چل رہی ہے تو اس نے کہا اے امام آپ تلوار رکھ دیں، آپ مقابلہ نہ کریں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں آپ سے، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اب ابن زیاد کے پاس چلے، اپنا معاملہ روبرو طے کر لے، ہم سے کیا مطلب ہے، اور آپ یقین جانیں ہم ابن زیاد کو آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے، کچھ غلط نہیں کرنے دیں گے، آپ اپنی تلوار اپنے میان میں رکھیں۔ سب کے سب امان دینے لگے، سب کے سب یہی کہنے لگے ہاں امام ہم نہیں چاہتے کہ آپ سے مقابلہ کریں، آپ مقابلہ نہ کریں، آپ شہزادے رسول ہیں۔ وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، آپ اپنی تلوار میان میں۔ جب سب نے امان دیا تو حضرت امام نے اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیا، اپنی تلوار کو اندر رکھ لیا، اپنی تلوار کو اندر رکھا تو لوگ سواری لے کر کے آگے، کہا چلو امام ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس لے کر کے جائیں گے۔ مسلم بن عقیل کو سواری پر بٹھا کر کے کوفہ کے گورنر ہاؤس کی طرف جب لے جانے لگے، راستے میں جب پہنچے نا تو ان کوفیوں نے دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ پہلا دھوکہ یہ تھا کہ جھوٹا امان دیا، جھوٹا امان دیا، اور دوسرا یہ کہ جب آپ راستے میں پہنچے نا تو آپ کے جو میان سے تلوار کھینچ لی گئی، تلوار آپ کی چھین لی گئی، آپ نے ایک آہ بھری اور آپ رونے لگے، آپ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ جب آپ رونے لگے نا تو ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے امان نہیں دیا تھا، اس نے کہا امام تم کو اپنی جان اتنی پیاری ہے، اتنی محبوب ہے تمہیں اپنی جان، اگر اتنی محبوب ہے تو کوفہ کیوں آئے تھے، کیوں مقابلہ کیا؟ خیر وہ سخت کلامی کرنے لگا تو حضرت امام نے کہا ابے ظالم
मैं अपने लिए नहीं रोता, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, मैं तो इमाम हुसैन को याद करके रो रहा हूँ, इमाम हुसैन को याद करके रो रहा हूँ और अपने उस ख़त को याद करके रो रहा हूँ जो ख़त मैंने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की तरफ भेज दिया। मैं उस ख़त को याद करके खैर आप पहुँचे गुफा के गवर्नर हाउस की तरफ। बाहर खड़े हुए, बड़ी प्यास लगी हुई थी, बड़ी प्यास, मुकाबला हुआ काफ़ी देर तक, थक गए थे आप, प्यास लगी हुई थी। गुफा के गवर्नर हाउस के बाहर आपको खड़ा कर दिया गया, कहा आप यहीं रुको, हम इजाज़त लेकर के आते फिर आपको लेकर के चलेंगे अंदर। आपको बाहर खड़ा कर दिया। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील बाहर खड़े थे, देखा सामने एक मशकीज़ा रखा है, पानी का जो है एक मशकीज़ा रखा हुआ है। आपने पानी को देखा ना तो आपने कहा कि मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे पानी दे दिया जाए, मुझे एक घूंट पानी दे दिया जाए। तो एक जालिम वहीं पर पास खड़ा हुआ था, उसने कहा इमाम तुमको एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा, एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा, एक बूंद पानी के लिए तुम तरसोगे। ऐसे इमाम खामोश हो गए। तो उकबा बिन जो है आमिर नाम का जो है एक शख्स था वहीं करीब में, उसने कहा अपने ग़ुलाम से कि इमाम को पानी दे दो, यार इतने हम गिरे हुए हैं कि पानी ना दे। उसने कहा हम इतने गिरे हुए हैं, इतने गिर गए हैं कि कोई प्यासा हो और पानी मांगे हम उसको पानी ना दे। खैर उसने अपने ग़ुलाम से कहा कि पानी लेकर के आओ, इमाम को पानी दे दो। है तो इमाम मुस्लिम बिन अकील के सामने ला करके उसने पानी का जो है कटोरा रखा, आपके हाथ में दिया और आपने जब उस पानी को मुंह में रखा तो आपके दोनों होंठ कटे हुए थे, दोनों होंठ शहीद थे और साथ ही साथ में 2 दाग भी आपके गिरे हुए थे। जब आपने उस पानी के कटोरे को अपने मुंह में रखा, अपने मुंह में लगाया तो पूरा का पूरा पानी जो है वो खून बन गया, रंगीन हो गया पूरा। और रंगीन खून से रंगा हुआ पानी पीना ये शरीयत इजाज़त नहीं देती है। आपने फेंक दिया, आपने पानी को फेंक दिया। वो फिर से लेकर के आए, दोबारा लेकर के आए, आपने दोबारा पीने की कोशिश की, फिर यही हाल हुआ, फिर से वो पानी जो है रंगीन हो गया। और जब तीसरी बार आपने पानी पीने की कोशिश की तो आपके 2 दांत और भी टूट करके उस पानी में गिर गए। और हज़रत इमाम ने उस पानी को फेंक करके कहा, आ भरी और कहा लगता है अब इस हयात में मेरी किस्मत में पानी नहीं लिखा हुआ है, इस हयात में मुझे अब पानी पीना लिखा नहीं है, अब लगता है आबे कौसर ही मिलेगा, उससे पहले पानी मैसर नहीं होगा। खैर इतने में इब्ने ज़ियाद के सिपाही आ गए, आपको लेकर के अंदर गए, इब्ने ज़ियाद के सामने खड़ा कर दिया। और अभी इब्ने ज़ियाद और इमाम मुस्लिम बिन अकील के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसे सुने आप। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, ऐ मुस्लिम बिन अकील, जहाँ लोग अमनो अमान चैन व सुकून के साथ रह रहे थे, आप यहाँ का अमान ख़राब करने आए थे, क्यों आए थे? माज़अल्लाह उसने कहा। ऐसे इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ने कहा, नहीं हम अमन ख़राब करने नहीं आए थे, अगर हमें अमन ख़राब करना होता तो जब कूफा के गवर्नर हाउस के बाहर जब 40,000 फ़ौजियों के साथ मैं खड़ा था और फ़ौजी मेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे, मैं हुक्म देता पूरे गवर्नर हाउस को गिरा करके रख देते। लेकिन हमें अमन ख़राब नहीं करना था, हमें अमन बर्बाद नहीं करना था, हम अमन बर्बाद करने नहीं आए थे, हम तो रसूलुल्लाह का दीन बचाने आए थे। कूफा वालों ने कहा, तेरा बाप यजीद जालिम है, फासिक व फाजिर है, अगर उसके हाथ पर बैत कर ली तो शराब पीना पड़ेगा, शरीयत के ख़िलाफ़ जाना पड़ेगा। हमने तो ये सोचा कि चलो चले कूफा की रहनुमाई करें, कूफा वालों की रहनुमाई करें, हम तो रसूलुल्लाह के दीन को मजबूत करने के लिए आए थे, हम इसलिए नहीं आए थे कि अमन ख़राब करें। वो कहने लगा, अच्छा तुम और रसूलुल्लाह के दीन को मजबूत करना, तुम दीन की तबलीग करने आए थे, तुम्हारी तबलीग वहाँ कहाँ गई थी जब तुम मक्का में शराब पीते थे? अल्लाह अकबर, माज़अल्लाह। वो कहने लगा, जब तुम मक्का में शराब पीते थे। खैर उसने ये झूठ बोला। कहते इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा, ए इब्ने ज़ियाद, तू कितना सच्चा है मेरा रब जानता है, तू झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, रब से बेहतर कौन जानता है, मेरा रब जानता है कि तू सच्चा है या मैं सच्चा हूँ। खैर जब आपने कुछ बातें कही, आपने कुछ बातें की तो वो गुस्से में आ गए और हज़रत इमाम हुसैन को गाली देना शुरू कर दिया, हज़रत अली को गाली देना शुरू कर दिया, आपके वालिद मोहतरम हज़रत अकील को गाली देना शुरू कर दिया, उसने गाली बकना शुरू कर दिया। हज़रत इमाम खामोश हो गए, क्योंकि जो रसूलुल्लाह के घर वाले हैं वो गाली का जवाब गाली से नहीं दिया करते, सब्र से दिया करते हैं, ये रसूलुल्लाह के घर वालों की आदत है। वो गाली देने लगा तो हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील खामोश हो गए, अपना सर झुका लिया, ज़बान बंद कर ली। वो कुछ देर तक गाली बकता रहा और उसके बाद कहने लगा कि अब आपको कत्ल होने से कोई नहीं बचा सकता, अब आपको कत्ल होने से कोई नहीं बचा सकता, आखिरी बात जो भी कुछ करनी हो कर ले। आपने कहा मैं कुछ वसीयतें करना चाहता हूँ। इब्ने साद को बुलाया, अमर इब्ने साद, ये वही जालिम है जो मैदान करबला के अंदर जो है फ़ौजियों को लेकर के गया, हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से मुकाबला किया। और जानते हैं ये आशरे मुबशरा सहाबी
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، ابن سعد کو بلایا، چونکہ آپ کے خاندان سے آپ کے رشتے میں آتا تھا، بلایا، کہا ابن سعد میری 3 وصیتیں ہیں، اگر تو پوری کرے کسی اور کو نہ بتانا، اپنے تک رکھنا۔ اور پہلی وصیت یہ ہے کہ میں قرض دار ہوں، میرے گھوڑے کو بیچ کر جو رقم حاصل ہو، میری تلوار بیچ دینا، جو رقم حاصل ہو اس سے میرا قرض پورا کر دینا۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین مکہ سے نکل چکے ہوں گے تو انہیں خبر بھیج دینا، وہ واپس چلے جائیں، یہاں نہ آئے، انہیں واپس بھیج دینا، یہ دوسری وصیت۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے قتل کر دے ابن زیاد، جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میرے لاش کو جو ہے دفن کر دینا۔ وہ وصیت سنا، امام نے کہا تھا کسی کو بتانا نہیں، لیکن یہ ظالم جو اپنے ضمیر کو دولت کی دنیا کی خاطر بیچ چکا تھا، اس نے جا کر کے ابن زیاد کو بتا دیا۔ ابن زیاد نے کہا تیری جو مرضی ہے کر، مجھے اس سے لینا دینا نہیں، تیری جو مرضی ہے کر، تو جو چاہے کر، اگر حسین یہاں آتے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، نہیں آتے تو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور 3 وصیتیں کہ جہاں تک بات ہے جو تیری مرضی آئے کر، میں تجھے نہیں روکتا۔ خیر، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اسی بکیر بن حمران جو ظالم تھا جس نے آپ کے ہونٹ کو شہید کیا تھا، حکم دیا اس نے جا کر کے جو ہے مسلم بن عقیل کو کوفہ کے گورنر ہاؤس کے چھت پر جو ہے لے کر کے جاؤ اور لے جا کر کے شہید کر دو۔ اور شہید ہی نہیں کرنا، شہید کرنے کے بعد سر کو اور دھج کو اٹھا کر کے نیچے پھینک دینا تاکہ ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ اس نے سختی کے ساتھ اپنے غلام سے کہا، وہ غلام آگے بڑھا، آپ کا ہاتھ پکڑا اور کوفہ کے گورنر ہاؤس کے چھت پر لے کر کے وہ جانے لگا۔ جب آپ چھت پر جانے لگے تو آپ توبہ کرنے لگے، استغفر اللہ پڑھنے لگے، نبی پر درود بھیجنے لگے، نبی کی آل پر درود بھیجنے لگے، نبی کی آل پر درود بھیجنے لگے۔ تو وہ کہتا ہے، اور پھر آپ چلتے چلتے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی فیصلہ کرنا ان کوفیوں اور میرے درمیان، قیامت کے دن، محشر کے دن تو ہی فیصلہ کرنا۔ اور جب آپ نے یہ کہا تو وہ جو ظالم تھا آپ کے ساتھ وہ کہنے لگا اچھا تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہاری دعا قبول ہوگی، تم باغیوں کی دعا قبول ہوگی۔ کہتے مسلم بن عقیل کہتے ہیں اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کس کی قبول ہوگی؟ سبحان اللہ۔ شہزادے رسول کی اگر دعا قبول نہیں ہوگی، رسول اللہ کے گھر والوں کی اگر دعا قبول نہیں ہوگی، جن کے صدقے میں دعائیں مانگ مانگ کر کے مکہ اور مدینہ والے اپنے پیٹ کو بھرا کرتے تھے، اگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو پھر کس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ خیر اس ظالم نے کہا، آپ نے چند جملوں میں جواب دیا، آپ کو لے کر کے گیا اور گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جا کر کے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم کو، آپ کے سر کو اٹھا کر کے گورنر ہاؤس کے چھت سے جو ہے نیچے پھینک دیتا ہے، آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ آپ کا جسم اطہر جب چھت سے نیچے گرتا ہے اتنی تیز آواز کرتا ہے، ہڈیاں ٹوٹنے کی اتنی تیز آواز آتی ہے، اللہ اکبر، کہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ یہ 3 ذی الحجہ کا واقعہ ہے، 60 ہجری 3 ذی الحجہ، اور جس دن حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اسی دن یہ خط حضرت امام مسلم بن عقیل کا حضرت امام علی مقام امام حسین کے پاس پہنچا۔ ادھر یہ شہید کیے گئے اور ادھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 3 ذی الحجہ کا معاملہ ہے، حضرت امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ عزیزان محترم، تو یہ پہلے شہید ہے جنہوں نے اپنی جان کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا، رسول اللہ کے دین کے خاطر، رسول اللہ کے نواسوں کے خاطر، نواس رسول امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاطر۔ آپ کے بچے بھی ساتھ میں تھے، بچوں کا واقعہ مکمل چھوڑ دیں گے، مختصر سن لے کیونکہ کل جو ہے پھر کربلا کا واقعہ شروع ہو جائے گا، تو بچوں کا واقعہ بھی مختصر سن لے برکتاً۔ بچے بھی تھے 2 بچے، محمد ابراہیم، آپ نے انہیں قاضی شریح کے گھر بھیج دیا تھا، وہ وہاں پر تھے۔ اس نے اعلان کیا کہ جو بھی ان کو پکڑ کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور جو بھی انہیں پناہ دے گا ان کو قتل کر دیا جائے گا، وہ کہیں بھی ان کو پکڑ کر کے لے کے آؤ، میرے پاس لا کر کے پیش کرو۔ خیر قاضی شریح نے جب دیکھا ماحول اچھا نہیں ہے تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں بچوں کو جو ہے مدینہ کے راستے پر ایک قافلے کے ساتھ روانہ کرنا چاہا، لیکن وہ قافلہ نکل گیا، بچے اس کے پیچھے دوڑتے رہے، اللہ اکبر، رات بھر چکر لگاتے رہے، وہ قافلہ نکل گیا،
بچے دوڑ رہے ہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں پر تھے۔ صبح ہوئی تو ابن زیاد کے سپاہی پکڑ کر کے ابن زیاد کے پاس لے کر کے گئے، اس نے کہا جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال دیا۔ چھوٹے چھوٹے ننھے 8 سال کے 9 سال کے بچے، پھول سا چہرہ، وہ بچے جنہوں نے کبھی بھی پیدل سفر نہ کیا، ان بچوں کو پیدل چلنا پڑ رہا ہے، ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ محمد اور ابراہیم کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن جیل کا جو داروغہ تھا، مشکور محب اہل بیت تھا، اس نے رہا کر دیا، اس نے رہا کر دیا، کہا یہ ایک موقع ملا ہے، اس کو بھی گنوا دوں، یہی تو ایک بہترین موقع ہے، یہی ایک بہترین موقع ہے کہ اہل بیت کے ان چراغوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنے آخرت کو سنواریں، اپنے آخرت کو بنائیں، اس موقع کو بھی گنوا دیں۔ خیر اس نے رہا کر دیا، بچوں کو لے کر کے گیا اپنے ساتھ، اپنے گھر لے گیا، کھلایا پلایا، ان بچوں کی خدمت کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں رات ہی میں اس نے ایک انگوٹھی دی، اور انگوٹھی دے کر کے قادسیہ کے راستے پر جو ہے ان بچوں کو روانہ کر دیا، اور کہا بچوں جاؤ وہاں پر جو کوتوال ہے وہ میرا بھائی ہے، اسے یہ انگوٹھی دے دینا، وہ تمہیں مدینہ بحفاظت پہنچا دے گا۔ وہ بچے رات بھر چلتے رہے، رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، رات بھر چلتے رہے، پوری رات سفر کرتے رہے، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی ابا کو پکارتے کبھی اماں کو پکارتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کم عمر کے بچے راستہ بھول گئے، ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں، راستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن میرے دوستو جب صبح ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں سے چلے تھے وہیں پر ہیں، جہاں سے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، رب کو منظور نہیں تھا کہ یہ بچے یہ شہزادے مدینہ پہنچے، رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پوری رات چلتے رہے، کبھی اس راستے جاتے کبھی اس راستے جاتے، کبھی اماں کو پکارتے کبھی ابا کو پکارتے، بابا کی یاد آتی تو رونے لگتے، دونوں بھائی گلے مل کر کے آنسو بہاتے، اور جب تسلی ہوتی کچھ آرام ہوتا پھر چلنے لگتے، چلو بھاگ کر کے چلے تاکہ ابن زیاد کے ظلم سے بچ جائے۔ بھاگتے رہتے، سفر کرتے رہتے، لیکن صبح ہوتی آنکھ کھولتے تو دیکھتے کہ وہی ہے جہاں سے چلے تھے۔ خیر صبح ہوئی، دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر ہے، گھبرا گئے، کہیں ایسا نہ ہو پھر سے کوئی دیکھ لے، پھر سے پکڑ کر کے ابن زیاد کے حوالے کر دے۔ گھبرائے، دیکھا سامنے ایک درخت ہے، کوہ والا درخت، اس کے اندر کوہ تھا، کھوکھلا تھا وہ درخت، دیکھا، اور دونوں بھائی جو ہے جا کر کے اس کھوکھلے درخت کے اندر چھپ جاتے ہیں، اپنے آپ کو چھپا لیتے تاکہ کوئی دیکھے نہ، کوئی دیکھ کر کے ابن زیاد کے حوالے نہ کرے، اس کوہ کے اندر جا کر کے چھپ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، بابا کو یاد کرتے ہیں اور بابا بابا کہہ کر کے رونے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے بابا امام مسلم بن عقیل کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اتنے میں ایک لونڈی پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، جب اس کے کانوں تک ان بچوں کے رونے کی آواز پہنچتی ہے وہ گھبرا جاتی ہے، چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے کہاں سے رونے کی آواز آ رہی، کیا دیکھتی ہے کہ درخت کے کھوکھلے درخت کے اندر 2 شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، پھول سا چہرہ ہے، نورانی چہرہ ہے، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ وہ لونڈی پانی وہیں رکھتی ہے اور جا کر کے اس درخت کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے شہزادو تم کون ہو؟ یہاں کیوں چھپے ہو؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ سہمے ہوئے تھے، کہا اس نے دیکھ لیا ہے، اب یہ بھی ابن زیاد کے حوالے کر دے گی، ابن زیاد کے حوالے، ابن زیاد ہمیں قتل کر دے گا۔ سہم گئے، ڈر گئے بچے، چھوٹے سے بچے تھے، ننھے سے بچے تھے۔ جب اس نے پوچھا کون ہو تو گھبرا گئے، نہیں بتایا۔ اس نے کہا ایسا لگتا ہے کسی بڑے گھر کے ہو، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو، مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو۔ جب مسلم بن عقیل کا نام لیا تو سب دونوں بچے رونے لگے، کہا ہاں ہاں ہم بدقسمت جو ہے، ہم یتیم، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے بابا کو اپنے پاس بلا لیا ہے، ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں رونے لگتے ہیں۔ وہ لونڈی کہتی ہے بیٹو گھبراؤ مت، شہزادو گھبراؤ مت، میں جس کے ہاں کام کرتی ہوں نا وہ اہل بیت سے بہت محبت رکھتی ہے، خاص طور پر خاتون جنت سے بڑی محبت کرتی ہے، تمہارے دادی سے اس کی بڑی عقیدت ہے، تم گھبراؤ نا، میں اس کے پاس تمہیں لے کر کے چلتی ہوں، وہ تمہاری بڑی خدمت کرے گی، وہ تمہیں بڑی محبت دے گی۔ خیر وہ لونڈی شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتی ہے، شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتی ہے، اور اپنے مالکہ، اپنی جو ہے جو مالکہ تھی، اس کی جو مالکن تھی اس کے پاس لے کر کے جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کے لیے میں ایک تحفہ لے کر کے آئی ہوں، آپ کے لیے ایک بڑی خوشی لے کر کے آئی ہوں۔ وہ جو ہے مالکن اس کی پوچھتی کون سی خوشی لے کر کے آئی ہے، کون سا تحفہ لے کر کے آئی ہے؟ وہ کہتی میں اہل بیت کے 2 چراغوں کو، 2 پھول کو لے کر کے آئی ہوں، مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو لے کر کے آئی ہوں۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، خوشی سے مچل جاتی ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت کرتی تھی، بے شمار محبت کرتی تھی۔ جب اس نے سنا کہ حضرت خاتون جنت کے 2 شہزادے میرے گھر مہمان بنیں گے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، خوشی سے مچلنے لگی۔ سبحان اللہ، اس نے کہا میرے بھاگ، میرے قسمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی کی۔ خیر بچوں کو لے کر کے آئی، وہ بچے جنہوں نے رات بھر سفر کیا تھا، زلفیں گندی ہو گئی تھی،
بال گندے ہو گئے تھے, زلفوں میں دھول جم گئے تھے, چہرے پر بھی خاک جو ہے, چہرہ بھی خاک آلود تھا, کہیں نہ کہیں چہرے جو ہے جمع تھے. خیر وہ خاتون لے کر کے آئی, بچوں کے زلفوں کو صاف کیا, زلفوں کو سنوارا, چہروں کو صاف کیا, محبت دی, پیار دیا, کھانا بنایا اور کھانا بنا کر کے جو ہے بچوں کے حوالے کر دیا, بچوں کے سامنے رکھا اور کہا شہزادوں کھاؤ, بالکل بھی گھبرانا نہیں, تم میرے گھر ہو, کسی بھی چیز کی تمہیں کمی نہیں ہونے دوں گی, میں تمہاری خدمت کروں گی, کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی, بالکل بھی گھبرانا نہیں. عزیزان محترم, ادھر وہ خاتون جو ہے شہزادوں سے محبت کر رہی ہے اور ادھر ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ جو ہے جیل کے دروغہ مشکور نے جو ہے بچوں کو رہا کر دیا. اس نے حضرت مشکور کو بلایا اور کہا ہے مشکور, تجھے خوف نہیں آیا, بچوں کو رہا کر دیا, تجھے ڈر نہیں لگا, تیرے ساتھ کیا ہوگا, اب تجھے قتل کر دیا جائے گا. وہ مشکور کہتے ہیں اگر محب اہل بیت میں ایک جان کیا 100 جانیں بھی قربان کرنی پڑے تو مشکور اسے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں وہ حضرت مشکور کہتے ہیں ابن زیاد, تو نے اہل بیت کے ان چراغوں, ان پھولوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے اپنے آخرت کو برباد کر لیا ہے, میں نے ان کے ساتھ رحم دلی کر کے اپنی آخرت کو بنا لیا ہے. مجھے یقین ہے کل بروز حشر قیامت کے دن ان شہزادوں کے صدقے میں رسول اللہ میری شفاعت کریں گے. سبحان اللہ, رسول اللہ میری شفاعت کریں گے, مجھے یقین ہے, اور تو نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا. وہ غصے میں آ گیا, کوڑا اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا. کہتے جتنے کوڑے مارتا آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کہتے اور کہتے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, یہ میں مار تیرے نبی کے گھر والوں کے لیے کھا رہا ہوں, اہل بیت کے لیے کھا رہا ہوں. اے اللہ تو یاد رکھنا یہ مار جو میں کھا رہا ہوں یہ اہل بیت کی محبت میں کھا رہا ہوں. خیر ہر کوڑے پر آپ یہی کہتے اور آخر میں آپ نے دعا کی اللہ وہاں پر بلا لے جہاں پر محب اہل بیت کو تو رکھتا ہے, اپنے آرام گاہ میں بلا لے. خیر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ حکم دیتا ہے, آپ کی گردن بھی مار دی جاتی ہے. ایک اور عاشق رسول جو ہے اپنی جان کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتا ہے. حضرت مشکور کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. ادھر وہ خاتون پورا دن خدمت کرتی ہے, بچوں کے ناز و نخرے برداشت کرتی ہے, پیر دھلتی جو ہے پیر دباتی ہے, سر دباتی ہے, زلفوں کو سنوارتی ہے, کھانا پکاتی ہے, پیار دیتی ہے, بستر لگا دیا آرام کرو, اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. پورا دن خدمت کرتی رہی. جب شام کا وقت ہوا تو اس کا شوہر آ گیا, بڑا بدبخت تھا, بڑا ظالم تھا. حارث شوہر تھا اس کا, بیوی بڑی نیک اور شوہر بڑا ظالم, بڑا بدبخت, بڑا نالائق. وہ گھر پہنچا, بیوی نے کہا آپ پورا دن نہیں آئے, آپ پورا دن نہیں آئے, کہاں تھے آپ, تھکے ہوئے لگ رہے. اس نے کہا ہاں وہ جیل کے دروغہ نے جو ہے مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کر دیا نا, تو ابن زیاد نے اعلان کیا تھا جو بھی لے کر کے آئے گا اسے منہ مانگی قیمت دی جائے گی. میں انہی کی تلاش میں تھا اور میں اتنا تھک گیا کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا, میں اتنا تھک گیا, لیکن وہ بچے نہیں ملے. خاتون یہ نیک بیوی سہم گئی, کہا یہ ظالم جن بچوں کو دن بھر تلاش کرتا رہا, اس کو جب پتہ چلے گا کہ وہ بچے اسی کے گھر میں ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. خیر وہ سہم گئی, وہ ڈر گئی, وہ سوچنے لگی اب کیا کروں. فوراً جلدی جلدی کھانا دیا اور کہا سو جاؤ تم تھک گئے ہو, سلا دیا اس کو. حارث دن بھر کا تھکا تھا, جیسے لیٹا سو گیا, اسے آنکھ لگ گئی اس کی, سو گیا. جب رات کی آخری پہر ہوئی نا تو پھر رونے کی آواز آئی, بچوں کے رونے کی آواز آئی. محمد اور ابراہیم یہ دونوں شہزادے آپس میں گلے مل کر کے رونے لگے. ہوا یوں کہ انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا مسلم تم چلے آئے, بچوں کو کس کے حوالے کرائے, بچوں کو کہاں چھوڑائے. تو مسلم بن عقیل نے کہا اے نانا جان میں چلا آیا ہوں, ان قریب بچے بھی آ جائیں گے. اس خواب کو یاد کر کے وہ دونوں بھائی جو ہے آپس میں گلے مل کر رونے لگے اور کہنے لگے لگتا ہے ہمارا بھی وقت پورا ہو گیا ہے اور جلد ہم بھی جا کر کے مصطفیٰ جان رحمت سے ملاقات کرنے والے ملنے والے. وہ دونوں رونے لگے. جب رونے کی آواز آئی تو حارث اٹھ گیا. اس نے کہا بچوں کے رونے کی آواز آ رہی, کہاں سے آ رہی, ہمارے گھر میں تو کوئی بچے نہیں, کہاں سے آ رہی. عورت نے کہا پڑوس سے آ رہی ہوگی, سو جائیں آپ کیوں پریشان ہو. خیر اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی لیکن یہ ظالم اس کو برداشت نہ ہوا. شیطان نے اس کے دل پر جو ہے اپنی مہر مار دی, اپنی مہر لگا دی تھی بہت, اور اس عورت نے ٹالنے کی کوشش کی لیکن یہ مانا نہیں. اٹھا اور اس کمرے کی طرف گیا جس کمرے میں یہ دونوں شہزادے تھے. اس کمرے کے اندر داخل ہوا, دروازہ کھولا تو دیکھا پھول سے چہرے والے دو شہزادے آپس میں گلے مل کر کے رو رہے ہیں. قریب گیا اور پوچھا کہا تم کس کے بیٹے ہو, کون ہو تم, کس کے بیٹے ہو. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ یہ ہمارے محب کا ہے, ہمارے محب کا گھر ہے, یہاں تو ہمارے چاہنے والے لوگ رہتے ہیں, یہاں پر تو ہماری عقیدت رکھنے والے لوگ. انہوں نے فوراً بتا دیا, کہا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں.
غصے میں آ گیا اور کہنے لگا جن بچوں کو تلاش کرتے کرتے میں تھک گیا، دن بھر تلاش کرتا رہا، وہ میرے ہی گھر میں پناہ ہیں، پناہ گزی ہیں، یہیں پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ غصے میں آیا اور کہتے زلفوں کو پکڑا اور گھسیٹ گھسیٹ کر کے مارنا شروع کر دیا اور اس طرح بے رحمی اور بے دردی سے مارنا شروع کر دیا کہ ان دونوں شہزادوں نے چیخ لگانی شروع کر دی۔ چیخ لگائی، چیخا، چلایا، روتے رہے، بلکتے رہے، تل ملاتے رہے، لیکن یہ حارث، یہ ظالم، یہ بدبخت، اس پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوا۔ جب خاتون نے دیکھا کہ یہ ظالم بچوں کو مار رہا ہے، آ کر کے قدموں پر گر گئی، اپنے سر کو رکھ دیا، ناک رگڑنا شروع کر دیا اور کہتی ہے اے میرے شوہر تو اپنی آخرت کو برباد نہ کر، اے حارث تو اپنی آخرت کو برباد نہ کر، ذرا ان بچوں کے چہروں کو تو دیکھ، یہ شہزادے ہیں، شہزادے رسول اللہ کے گھر والے ہیں، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے نا اس نبی کے گھر سے یہ تعلق رکھتے ہیں، تو ان بچوں پر ظلم کر رہا ہے، بتا کل مصطفیٰ جان رحمت کو کیا چہرہ دکھائے گا۔ کہتے قدموں پر گری ہوئی بیوی، وہ نیک بیوی اپنے ناک کو رگڑ رہی ہے، قدموں کو پکڑی ہوئی ہے اور حارث کو منع کر رہی ہے، لیکن وہ ظالم ماننے کے لیے تیار نہیں، مارتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب بیوی زیادہ منت سماجت کرتی ہے تو اٹھا کر کے وہ دھکا دے دیتا ہے، اور اتنی تیز سے دھکا دیتا ہے کہ آپ جا کر کے دیوار سے ٹکراتی ہے، زخمی ہو کر کے بے ہوش ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ دونوں بچوں کے زلفوں کو آپس میں باندھ کر کے، زلفوں کو آپس میں پکڑ کر کے باندھ کر کے زلفوں کے ساتھ اور کمرے میں بند کر دیا اور کہا جتنا رونا ہے رات بھر رو لو، تمہارا صبح فیصلہ کیا جائے گا۔ رات گزری، بچوں نے رو رو کر کے، تل ملا کر کے، بلک کر کے کسی طریقے سے گزارا۔ جب صبح ہوا تو یہ ننگی تلوار لے کر کے اس کمرے کے اندر داخل ہوا، بچوں کے سامنے لے جا کر کے ننگی تلوار کھڑا ہو گیا۔ پھر سے حارث کی عورت واپس یہ نیک بیوی جا کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ہے حارث ابھی بھی موقع ہے، سنبھل جا، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جا، یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ذرا ان کے چہرے کو دیکھ، کتنی کم عمر ہے، ننھے سے بچے ہیں، معصوم ہیں، انہوں نے کیا غلطی کی ہے، ذرا ان کے چہروں کو دیکھ، کتنا چمک رہا ہے، ان چمکدار چہروں کو تو قتل کرے گا، ان کا خون بہائے گا، تجھے شرم نہیں آتی؟ خیر سمجھایا، پھر سے اس نے آپ کو مارا اور الگ کر دیا۔ بچوں کو سامان کی طرح، جیسے لوگ سامان کو گھسیٹ کر کے جو سواری پر لاتے ہیں، سامان کی طرح بچوں کے زلفوں کو وہ پکڑتا ہے اور گھسیٹتے ہوئے لے جا کر کے جو ہے سواری پر لاد دیتا ہے، کھچر پر آپ دونوں شہزادوں کو جو ہے رکھ دیتا ہے، سوار کر دیتا ہے اور اس کھچر کو جو ہے نہر فرات کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ نہر فرات کے قریب لے جا کر کے ان دونوں شہزادوں کے زلفوں کو کھول دیتا ہے اور اپنی ننگی تلوار لے کر کے ان کی طرف بڑھتا ہے۔ پھر خاتون آ جاتی ہے، آ کر کے پھر سے وہ منع کرتی ہے، روکتی ہے، اے ظالم، اے حارث ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، رک جا، اگر تو نے ان شہزادوں کو قتل کر دیا تو نہ تجھے دنیا ملے گا اور نہ تجھے آخرت حاصل ہوگی، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جا، اس دنیا کی ذرا سی دولت کی خاطر ان شہزادوں کا قتل نہ کر، آخرت میں اپنے لیے بربادی مول نہ لے۔ لیکن وہ ظالم جس کے دل پر جو ہے شیطان نے مہر لگا دی تھی، اس نے مانا نہیں، بلکہ تلوار کے اس نوک سے جو ہے، تلوار کے اس جو ہے جو پکڑنے والا ہوتا ہے، اس جو ہے جڑ سے جو ہے تلوار کے اس نے اتنی زور سے مارا اپنی بیوی کے سر پر کہ وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اور پھر یہ تلوار لے کر کے شہزادوں کی طرف بڑھا، وہ شہزادے ڈر گئے، سہم گئے جب ننگی تلوار کو دیکھا۔ ننھے ننھے بچے ہیں، انہوں نے کبھی بھی مقابلہ نہیں دیکھا تھا، کبھی انہوں نے جو ہے لڑائی نہیں دیکھی تھی، انہوں نے کبھی بھی تلواریں نہیں دیکھی تھی۔ جب بچوں نے تلوار دیکھی تو وہ سہم گئے، ڈر گئے، ان کی طرف بڑھا تو بڑا کہنے لگا پہلے مجھے قتل کرنا، پہلے مجھے قتل کرنا، میں اپنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہوں۔ قربان تیری عظمت پر، قربان تیری عظمت پر۔ کیا کہتا ہے بڑا؟ میں چھوٹے کو قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ، پہلے مجھے قتل کرو۔ چھوٹا کہتا ہے نہیں، پہلے مجھے قتل کرو، میں اپنے بھائی کو قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آخر میرے دوستوں میں آپ کو بتاؤں، وہ ظالم دونوں شہزادوں کو ایک ساتھ کھڑا کرتا ہے اور ظالم حارث نہر فرات کے قریب حضرت امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو اپنی تلوار سے ان کی گردن کو مار دیتا ہے، انہیں شہید کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے ان کے۔ اور میرے دوستو، شہید کرنے کے بعد مسلم بن عقیل کے بچوں کے، ان شہزادوں کے جسم کو اٹھا کر کے نہر فرات میں ڈال دیتا ہے، سر لے کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچ اور کہتا ہے مجھے انعام دو، مجھے انعام دو، تمہارے دشمنوں کا سر لے کر کے آیا ہوں، مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر لے کر کے آیا ہوں۔ ابن زیاد کہنے لگا تجھے قتل کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ میں نے یزید کو لکھ دیا ہے کہ وہ میرے پاس ہے، اگر اس نے زندہ مانگا تو میں کیا دوں گا؟ بیوی نے کیا کہا تھا؟ حارث ان بچوں کو قتل نہ کر، نہ تو دنیا کا رہے گا نہ تو آخرت کا رہے گا۔ اس ظالم حارث نے اپنی نیک بیوی کی بات نہ مانی اور اپنی اس لالچ پر اٹل رہا۔ آیا انعام لینے کے لیے، بڑا خوش ہو کر کے انعام ملے گا،
मुँह मांगी इनाम मिलेगा। आया लेकर के सर, वो कहने लगा इब्न ज़ियाद अगर यजीद ने ज़िंदा मांगा इन बच्चों को तो मैं क्या दूंगा। ए बदनिहाद तुझे किसने कहा था कत्ल करने के लिए? ए खबीस तुझे किसने कहा था कत्ल करने के लिए? इतने गुस्से में आया कि अपने जल्लाद को हुक्म दिया, कहा ये इतना बड़ा जालिम है, इसने हुक्म के ख़िलाफ़ काम किया है, तलवार उठाओ इसके गर्दन को मार दो। उसी जगह पर फ़ौरन इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया, मकातिल नाम का वो शख्स अपनी तलवार उठाता है और अपनी तलवार से जो है उस जालिम हारिस के गर्दन को मार देता है। न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर का रहा न उधर का रहा। बीवी ने समझाया था शहजादों को कत्ल न कर, इनके साथ मोहब्बत से पेश आ, कल बरोज़ हश्र क़यामत के दिन इनके नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत के तू रहम का हक़दार बन जाएगा, इनकी शफ़ाअत का हक़दार बन जाएगा, आखिरत तेरी संवर जाएगी। इन पर तरस खा, इन पर रहम खा। लेकिन ये जालिम इतना इस कदर इसके दिल पर जो है दुनिया की लालच का कब्ज़ा हो चुका था कि इसके दिल पर ज़र्रा बराबर असर न हुआ और हैत इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को शहीद कर दिया। न दुनिया की दौलत मिल पाई और न आखिरत ही हासिल हो पाया, न आखिरत ही हासिल हो पाया। इस तरह हैत इमाम मुस्लिम बिन अकील भी शहीद कर दिए गए, हैत मशकूर भी शहीद कर दिए गए और हैत हानी बिन उरवा भी शहीद कर दिए गए। और साथ ही साथ हैत इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम को 8 और 9 बरस की उम्र में इनको कूफियों ने, इनको इब्न ज़ियाद और यजीद के फौजियों ने जो है नहर फुरात के करीब शहीद कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुर्बानियाँ इसलिए दी गई ताकि हम तक इस्लाम पहुँच सके। ये कुर्बानियाँ इसलिए दी गई ताकि हम तक इस्लाम, ये इस्लाम आसानी से नहीं आया हम तक, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये इस्लाम हम तक पहुँचा है।